قسم کی تشریحات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھی کی گئی تھی. جب وہ خلیفہ راشد تھے ان کے سامنے ایک بہت ہی شدت پسند گروپ نکل کر آگے آیا تھا. اس کا نعرہ صرف جہاد تھا اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا. ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن, اور الجہاد اور الجہاد کا نعرہ اس کا ماٹو تھا, اس کا شعار تھا. وہ خارجیوں کا گروپ تھا. اس نے خلیفہ راشد اسلام کے اتنے بڑے رہنما رہبر امت کی اتنی بڑی ہستی مسلمانوں کے حقیقی قائد اور رہنما کے مقابلے میں اور صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے سامنے اسلام کی تشریح اس انداز سے کی کہ کچھ لوگ ان کی باتوں میں ٹیپ ہو گئے, جذبات میں آ گئے. ان کا بھی گروپ بن گیا اور ایسا گروپ بنا کہ انہی میں سے ایک بدبخت نے جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو اس لیے دین جب اس طریقے سے مس یوز ہوگا اور دین کو جب مس انٹرپریٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر انٹینسیفیکیشن بھر دی جائے گی, ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن, یہ چیزیں جب دین کے اندر تشریح و تعبیر میں داخل ہو جائیں گی تو پھر وہ دین ایک خوفناک تلوار بن جاتا ہے. پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا اور روکنا. اس لیے اس دہشت گردی کے معاملے کو دینی رنگ نہیں ملنا چاہیے, اس کو کہیں سے کوئی نظریاتی حمایت حاصل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے تمام لوگوں کو جو نرم زبانیں استعمال کرتے ہیں, جو ہلکے ہلکے میٹھے میٹھے الفاظ میں بات کرتے ہیں, اور پھر ان سیاسی قائدین پر تف ہے, ان مقتدروں پر, کہاں گیا وہ نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا؟ یہ ان کا بہت بڑا قصور ہے. یہ جتنا خون بہ رہا ہے ان کو حساب دینا ہوگا. ان کار پردازان کو یہ جو لے تو لال کر رہے ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں اپنی سیاسی مفادات گین کر رہے ہیں, اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے. ذرا سوچئے اتنے حساس حالات میں, اتنے سنگین حالات میں فوجی عدالتوں کی توسیع کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اس قوم کی عقل پہ تف ہے. ان حالات میں قوم کو جان بوجھ کے جہنم میں جھونکا جا رہا ہے اور لیڈری کر رہا ہے. اقتدار والے اقتدار میں بیٹھے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں, سیاست ہو رہی ہے. فوجی عدالتوں کی توسیع کہ جو اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت سخت آئرن ہینڈ استعمال کرنے کی ضرورت تھی. آپریشن ضرب عرض کے راستے میں رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ یہ پنجاب کو کس نے روکا تھا کہ یہاں فوجیں نہیں آئیں گی؟ یہی لیڈر ہیں, یہ ذمہ دار ہیں. آج جو خون بہایا گیا ہوا جو گرا ہے, عوام کو چاہیے کہ اپنے حکمرانوں سے احتساب کرے, لے ان سے حساب لے, ان کا احتساب کرے. ایک خون, یہ بیان بازیاں, یہ 70 سال ہو گئے سنتے سنتے ایسے بیانات, ہم بدلہ لیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم ملک کو یہاں پہنچا دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم ملک کے محافظ ہیں. ان حالات میں بھی بیان بازیاں ہو رہی ہیں. یہ سندھ میں رینجرز کا راستہ روک کر کے اندرون سندھ میں جہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں قائم ہیں وہاں آپریشن کا راستہ روکنے والے یہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ہائی کلچرڈ, ہائیلی انٹلیکچوئل, ہائیلی سویلائزڈ جتاتے اور بڑے لبرل, بڑے ماڈریٹ, بڑے جمہوریت پسند, عوام دوست شہادتیں کرتے نہیں تھکتے کہ ہم نے قربانیاں دی. یہ قوم کو کیوں مرواتے ہو؟ کیوں نہیں اختیارات دیتے اور کیوں نہیں اس قوم کو امن دلاتے ہو اور دشمنوں کو کیوں نہیں پکڑنے دیتے, ان ناسوروں تک کیوں نہیں پہنچنے دیتے ہماری فورسز کو, ہمارے سپاہیوں کو؟ تو یہ رکاوٹیں اگر نہ ہوتی تو آج یہ آپریشن ضرب عرض کا تسلسل یہ فیسیلیٹیٹرز کو بھی ختم کر چکا ہوتا, مگر ان کو بچا لیا گیا اس لیے کہ اس میں یہ خود ملوث ہے. ان کے اپنے ہاتھ کہیں نہ کہیں